السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو تین اہم ایشوز پر، اقدامات پر، اعلانات پر بات کرنا چاہیں گے اس والے سیشن میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر ہے کہ پاکستان کی موجودہ عسکری اور سول قیادت کی سنجیدگی، ہم آہنگی اور رابطہ کاری کے نتیجے میں پاکستان بہت سے مسائل سے نکل گیا ہے، معاشی مسائل کم ہو گئے ہیں، بعض سخت فیصلے لیے گئے ہیں مگر اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے، مطلب نگران حکومت کے قیام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرنا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور متعلقہ پارٹیوں کی مشاورت کے بعد کا ایک مرحلہ ہوگا، اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ الیکشن کب ہوں گے، مگر ظاہر ہے کہ یا تو نومبر میں ہوں گے ایک آئینی فریم ورک کے مطابق، یا بعض لوگوں کے مطابق مارچ میں ہوں گے۔ پاکستان کے سیکیورٹی کے مسائل کافی پیچیدہ رہے ہیں۔ ہمارے خصوصی انوائے گئے ہوئے تھے آصف درانی صاحب کابل، 2 دن وہاں پر انہوں نے مذاکرات کیے، اور اس کا ایک جو ریئیکشن سامنے آیا ہے افغان حکومت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کے معاملے پر یا مسئلے پر یا حوالگی پر یا ٹی ٹی پی کو پاکستان پر حملوں میں روکنے کے پاکستانی مطالبہ پر ابھی تک راضی نہیں ہوئی ہے۔ 2 3 منسٹرز نے جو انٹرویوز دیے ہیں اس کے مطابق، یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے مطابق پاکستان کا ٹی ٹی پی اندرونی معاملہ ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض اطلاعات کے مطابق کہا گیا ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات کی کوشش کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، مگر دوسری جانب پاکستان کے اندر 2 طرفہ حملے بھی جاری ہے، فورسز کے آپریشنز بھی جاری ہے، قربانیاں بھی دی جا رہی ہے۔ پشاور کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 4 بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا، مگر تمام سماجی، سیاسی، ثقافتی اور حکومتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے 2 3 مستقبل کے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے 2 3 انیشیٹوز جو ہم نے گزشتہ یا جاری مہینے کے دوران دیکھے، بہت اہم ہے، اس پر بات کرنا لازمی ہے۔ ایک تو اسلام آباد میں ہونے والا وہ ایونٹ جس میں آرمی چیف نے اور وزیر اعظم نے خطاب کیا، گرین پاکستان پروجیکٹ جو تھا، جس میں پاکستان کو ایک بار پھر ایک زرعی ملک بنانے، ایک سرسبز شاداب ملک بنانے کے مختلف آپشن، پورا ایک پیکج ہے، اس کو صرف زرعی اجناس کی پیداواری صلاحیت بڑھانے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اس میں موسمی معاملات بھی ہے، اس میں جو غیر قانونی ٹاؤن شپس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہے، اس میں پانی کی بر وقت اور ضروری استعمال کے پروجیکٹ بھی شامل ہے، اس میں نہروں کی صفائی اور ایکسٹینشن بھی شامل ہے، جس میں جنگلات کو تحفظ دلانے کے اقدامات بھی شامل ہے۔ ایک پورا ایک پیکج ہے، اور اگر اس پر 30% کام بھی ہو جائے تو پاکستان آئندہ 5 6 سالوں میں نہ صرف یہ کہ اپنی زرعی اجناس یا پیداوار یا ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جائے گا، بلکہ پاکستان میں بہت سے اور بھی بہت اچھی تبدیلیاں رونما ہو جائے گی۔ دوسرا ایونٹ جو ہم نے دیکھا وہ کوئٹہ میں ہوا۔ کوئٹہ میں ایک کنسلٹیشن پروسیس ہوا سیکیورٹی کے حوالے سے بلوچستان کے پس منظر میں، اور اس کے ساتھ جو ریاستی اقدامات ہے اس کے تناظر میں تجاویز بھی دی گئی۔ تمام پارٹیوں کے لوگ شامل تھے، سیکیورٹی آفیشلز اس میں شامل تھے، حکومت کے لوگ شامل تھے، اور سیکیورٹی تجزیہ کار بھی شامل تھے، اور انہوں نے بلوچستان میں جو جاری پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں، ان کی سیکیورٹی کے بارے میں تجاویز دی، تنقید بھی کی گئی، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تعمیری تنقید اگر ہوتی ہے تو اس سے ریاست کو فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر ساتھ میں جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بہت خوش آئند ہے کہ ریکوڈیک پروجیکٹ جو ہے اس میں نہ صرف یہ کہ اس پر نظر ثانی کی گئی ہے سی پیک کی طرح، بلکہ اس پروجیکٹ سے عام جو آبادی ہے، عام لوگ جو ہے، لوکل ہے، ان کو مستفید کرنے کے ایک پیکج کا، ایک روڈ میپ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ بعض اطلاعات یا رپورٹس اس طرح کے سامنے آئی ہے، بہت خوش آئند بات ہے۔ یہ بلین آف ڈالرز کا پروجیکٹ ہے، اس پر کام ہونا چاہیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی مخالف قوتیں، جو کہ ہم سب کو اب معلوم ہو چکی ہے،
وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو نشانہ بنانے کی ایک مہم پر ہے، ایک پراکسی پر ہے۔ ریکارڈ ایک پروجیکٹ کو 2025-35 تک جو اس کا ایک خاکہ سامنے آیا ہے، بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے، بہت ہی مؤثر پروجیکٹ ہے۔ اتنا زیادہ سونا ہے اور اتنا زیادہ تانبا ہے اور اتنی زیادہ متعلقہ وہاں پر معدنیات ہے کہ اس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس کے لیے امن ضروری ہے، سیکیورٹی ضروری ہے، اور متعلقہ مقامی لوگوں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سی پیک پر بھی کام تیز ہو گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اسی حوالے سے چائنا کا ایک مؤثر کردار بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایونٹ اسی پس منظر میں، سیکیورٹی کے پس منظر میں، ایک نیگوسیشن پروسیس کے بیک گراؤنڈ میں اسلام آباد میں کیا گیا، جس میں بہت اہم لوگوں کو، صاحب الرائے لوگوں کو میڈیا کے کوریج کے بغیر انوائٹ کیا گیا۔ اس ایونٹ کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان کی رائے معلوم کی جائے، ان کی تنقید کے تناظر میں متعلقہ سیکیورٹی اداروں کی سمت درست کی جائے، بعض ریفارمز کی جائے، اور ان تجاویز کی روشنی میں پاکستان کے لیے ایک مربوط اور قابل عمل سیکیورٹی پلان بنایا جائے، ان کی رائے کو شامل کر کے، تجاویز کو شامل کر کے، تاکہ پاکستان کو جو درپیش سیکیورٹی مسائل ہے ان کا حل نکالا جائے۔ پشاور چونکہ یا خیبر پختونخوا چونکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اس لیے پشاور میں بھی ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس کی ڈیٹیلز میڈیا کے لیے نہیں ہے، مگر بہت بڑا انیشیٹو تھا، بہت بڑا اقدام تھا، اس حوالے سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ شاید ہی کہ پشاور کے اندر سیکیورٹی کے معاملات پر، یا افغانستان کے ساتھ تعلقات کے معاملات پر، یا ٹی ٹی پی کے معاملات پر، یا خیبر پختونخوا کے جو گورننس کی ایشوز ہے ان پر اس سے بڑا ایک کمپریہنسو سیشن کبھی ہوا ہو۔ 2 دن کے اس انیشیٹو میں سابق گورنرز، سابق آئی جی پیز، سابق آفیسرز کے علاوہ اور بہت معتبر ماہرین کے علاوہ جو موجودہ متعلقہ اداروں کے سربراہان ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ صوبے کی سب سے بڑی عسکری قیادت یا شخصیت نے بھی اس میں شرکت کی۔ بہت زبردست قسم کا اوپن ڈیبیٹ کیا گیا، تنقید کی گئی، بعض فیصلوں پر نظر ثانی کی تجاویز پیش کی گئی، اور جو 2-3 پوائنٹس اس میں سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس سے سر پہ نظر نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے پاکستان کی سلامتی، خطے کی سلامتی جڑی ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو سابق حکومت تھی انہوں نے جو کچھ بھی کیا سیکیورٹی اداروں کی سہولیات اور ضروریات سمیت کہ اس میں کرپشن بھی کیا گیا، وہ قابل ستائش نہیں ہے، بلکہ انہی اقدامات اور پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو اس قسم کی صورتحال کا اور حملوں کا نشانہ بننا پڑا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی صورت خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اداروں کو سہولیات دی جائے گی۔ اس حوالے سے تمام پولیٹیکل پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی، مگر ایک نقطے پر ضرور جو ماہرین تھے، جو شرکاء تھے، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ حملوں کی حالیہ لہر کے نتیجے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے سیکیورٹی پلان کیا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس والے لہر میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، خاص کر پولیس کو، بار بار نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور سی ٹی ڈی نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ تو اس پس منظر میں خدشات کا اظہار کیا گیا، مگر لازمی ہے کہ، اور کامن سینس کی بات ہے کہ جو متعلقہ شخصیات اور حکام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان تجاویز کا جائزہ بھی لیا ہوگا اور اس کو ایک پالیسی میٹر کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اس لیے کہ اس سے نمائندہ گیدرنگ یا اس سے معتبر گیدرنگ کوئی بھی نہیں تھی۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو 3-4 ایونٹس ہو گئے ہیں ان کو حکومت، ریاستی ادارے ان ایونٹس کی تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں اپنی کارکردگی بہتر بھی کریں گے، اس کو اپڈیٹ بھی کریں گے، اور ان تجاویز کی روشنی میں پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے معاملات کو، پاک افغان تعلقات کو، ٹی ٹی پی کے مسائل کو اور خیبر پختونخوا کی بیڈ گورننس کو ڈیل کرنے میں آسانی رہے گی۔ بہت شکریہ۔